کچھ دینی احکامات کی رہنمائی بھی لازم ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا اسلام ہمیں کون کون سا حق دیتا ہے اور کون کون سا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک ہے حق لینا اور ایک ہے حق کو آگے دینا۔ والدین کے متعلق آپ علماء کرام سے بہت دفعہ گفتگو سنتے ہوں گے کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے، والدین سے محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں تھوڑا سا پس منظر بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، ہر ایک مذہب کے اندر والدین کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ والدین کو واقعتاً بڑا احترام دیا جاتا ہے، لیکن احترام کا بھی ایک زاویہ ہے، ایک لمٹ ہے، کوئی سلسلہ ہے۔ وہ یہ ہے، ایک احترام ہے حد سے زیادہ، اور ایک احترام ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو احترام لیکن وہ والدین کی توہین ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ہمارے قریب پڑوسی ملک ہے انڈیا، ہندو رہتے ہیں، ہندو مذہب ہے۔ اب جب یہ اپنے والدین سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اپنے والدین کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یا پھر ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنی رسموں کے مطابق اپنے والدین کو جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کا احترام ہے اور یہ بھی احترام ہے، حالانکہ یہ دونوں ان کی تذلیل ہے، احترام میں شامل نہیں ہے۔ اب اسلام آیا اور اسلام نے آ کر حد بندی کی، احترام کی۔ کیا فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن آگے فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے دیے ہوئے دین کو یا اللہ کی صفات و ذات کے حوالے سے اگر والدین کہیں ان کے خلاف کرو، تو قرآن پاک بیان کرتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، اس بات میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ آج تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ والدین کی اطاعت کس معاملے میں ہے اور کس معاملے میں نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت اسلام کے معاملے کے اندر ہے، یا آسان لفظ میں یہ ہے کہ والدین کی اطاعت نیکی میں ہے، گناہ میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، رمضان شریف قریب ہے، بعض بچوں کو ان کے والدین کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کمزور ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، اس لیے اگرچہ وہ بالغ ہوتا ہے آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں۔ حالانکہ ان والدین کو یہ نہیں معلوم کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اس حالت میں روزے کا حکم اس ذات نے دیا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مد مقابل اپنا حکم چلاتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو بچہ اپنے خدا کا حکم نہیں مانتا وہ آپ کے یعنی والدین کا حکم بھی کبھی نہیں مانے گا۔ تو اس لیے اولاد کو اللہ اس کے رسول کے احکام کا فرما بردار بنانا چاہیے۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ نیکی میں اطاعت ہے، گناہ میں اطاعت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کے ساتھ بھی نیکی کرنے یا حسن سلوک کرنے سے پہلے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس لائق بھی ہے کہ یہ نہیں ہے۔ جیسے والد ہے، جی میرا والد جو ہے وہ بڑا گناہگار ہے، میرا والد جوا کھیلتا ہے، میرا والد شراب پیتا ہے، میں اس کی اطاعت کیسے کروں یا اپنے والد کا احترام کیسے کروں؟ اسی طریقے کسی کا چچا ہے، وہ برے کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کس طرح اپنے چچے کا احترام کروں حالانکہ وہ برے کام کرتا ہے۔ اسی طریقے اساتذہ ہیں، ان کا احترام کیسے کیا جائے؟ تو اس سب کا جواب ایک چیز کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگوں کی صلاحیت کے مطابق ان کا احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ نیک ہو تو تب نیکی کرنی ہے، بد ہو تو نہیں کرنی، یہ تو نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اس کے عملوں کی وجہ سے نہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ یا بڑوں بزرگوں کے ساتھ احترام اللہ اور اس کے فرمان کے مطابق کرنا چاہیے۔
اب اس احترام کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، علی مغفرہ، کیا یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کا کوئی پروانہ مل سکتا ہے، میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الک والدۃ، کیا یہ بتا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ماتت امی، یا رسول اللہ میری ماں تو فوت ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الک خالۃ، کیا یہ بتا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نعم، کہ وہ میری خالہ موجود ہے لیکن میری ماں فوت ہو چکی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تیری خالہ نیک ہے یا بری ہے، ایسی بات نہیں کی، نہ یہ کہا کہ خالہ تجھے کھانا کھلاتی ہے یا نہیں کھلاتی، تجھے تحفے دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ بات نہیں کہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فبرھا، اے صحابی جا اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر، نیکی کرنا تیرا کام ہے، گناہ معاف کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ اب جس اسلام میں خالہ کے ساتھ نیکی کرنے سے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں، اس اسلام میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نیکی ان کی عملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے والدین کی نیکی ان کے عملوں کو دیکھ کر کرتے ہیں تو اگلی اولاد بھی ایسے کرتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جمعے کے موقع پر بھی مختلف موقعوں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اس کے باوجود اتنی تبلیغ کے باوجود بھی والدین کے ساتھ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اتنا کچھ بیان کیا جاتا ہے، تبدیلی تو کچھ نہ کچھ آنی چاہیے لیکن نظر نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں گندم کا موسم آتا ہے، گندم بیجی جاتی ہے، جو لوگ تسلسل کے ساتھ گندم بیچتے ہیں، کام کرتے آ رہے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابا جی کھاد ڈال رہے ہیں، پانی لگا رہے ہیں، اسپرے کر رہے ہیں، یہ سارے کام دیکھتے ہیں۔ اگر والد گھر میں چارپائی پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو دن میں 10 مرتبہ یہ سبق دے کہ بیٹے جانا ہے اور تم نے گندم کی بجائی کرنی ہے اور ایسے سے کرنا ہے، 100 سال بھی لگا رہے لیکن اس کی اولاد ایک مرتبہ بھی یہ کام نہیں کرے گی جب تک والد خود چل کر کھیتوں میں نہیں جائے گا، کیونکہ اولاد والدین کو دیکھ کر سیکھتی ہے۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب بڑوں نے احترام کرنا چھوڑ دیا تو چھوٹوں نے بھی احترام کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہم درس تو دیتے ہیں، درس دینے سے کام نہیں چلے گا جب تک عملی طور پر ہم خود بادب نہ بنے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العم کالاب، جو چچا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے باپ کے وصال کے بعد چاچا کو باپ کا درجہ دیا ہے یا اس کے خلاف سازشیں کی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدہ کا، والد کا، خالہ ہو یا چچا ہو یا تایا ہو، ہر ایک کا احترام اس کے عملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کا حکم سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اب اس پر آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا والد میرا پیسہ ہے اس کو خرچ کرتا رہتا ہے اور ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے اور پیسے میرے ختم کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ اسے بلا کر سمجھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے والد کو بلایا، پیغام کے ذریعے سے مسجد نبوی شریف میں آئے۔ جب اس کا پروانہ اس کے آنے کا جا رہا تھا، مطلب پیغام جا رہا تھا، اس وقت جبریل امین تشریف لائے۔ کیا یا رسول اللہ جب اس لڑکے کا والد آپ کی بارگاہ میں آئے تو اس سے یہ پوچھنا کہ تم نے دل میں جو چیزیں سوچی تھی جب تمہارا بیٹا آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں آ کر شکایت کرنے آ رہا تھا، اس وقت جو دل میں باتیں تم نے سوچی تھی آج بھری صحابہ کی محفل میں وہ باتیں بھی بتا دی۔ وہ بندہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا بیٹا تیرے متعلق یہ کہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا والد ہے اور میرے مال سے کھاتا ہے اور میرے مال سے ہی میرا مال ایسا ختم کر رہا، آپ اسے سمجھائیں۔
تو اس نے آپ کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھے کہ میں ہوں، اس کی والدہ ہے، اس کی پھوپھی ہے، میں 2-3 گھر کے بندے ہیں، میں پیسے ان پر خرچ کرتا ہوں، میں تو فضول خرچی کرتا ہی نہیں ہوں، تو کیا یا رسول اللہ یہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کے پیسوں سے اپنی ذات پر یا اس کی ماں پر یا کسی دوسرے رشتہ دار پر خرچ کروں؟ کیا میرا حق نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حق ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ باتیں بتاؤ جو جب یہ بندہ تمہیں بلانے کے لیے آیا اور تم اپنے دل میں یہ باتیں سوچ رہے تھے، دل میں باتیں کہہ رہے تھے، زبان سے نہیں نکالی تھی، وہ باتیں بتاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری آمد سے پہلے وہ باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سوچ تو زمین پر رہا تھا، سن آسمان پر خدا تھا۔ فرمایا تیرے دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، اسے معلوم تھا تو اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب یہ میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو میں نے کہا دل میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو میں نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کیا، آج اس کی دولت سے تھوڑے سے پیسے لیے وہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں میری شکایتیں لے کر چلا گیا، تو مجھے یا رسول اللہ رونا آ رہا تھا۔ پھر اگلی بات اس نے کی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں دل میں ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ گھر کے ساتھ ایک پڑوسی ہوتا ہے، پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے، اگر پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو ساتھ والا اسے کھانا بھی دیتا ہے، کپڑے بھی دیتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا تو میرے دل میں یہ گزرا کہ میرا بیٹا تو مجھے اپنے پڑوسی جیسا بھی نہیں سمجھتا۔ آج یہ حالات ہو گئے ہیں۔ تو وہ جب صحابی رونے شروع ہوا تو اس کے بیٹے کو آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی سن، آج یہ اپنے بیٹے تیرا بیٹا تیرے پیسوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ پیسے کیوں خرچ کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ بولا جو آج تک ساری کائنات کے لیے بلکہ آنے والی کائنات کے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے مینار نور ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن اے نوجوان جو اپنے باپ کے متعلق باتیں کرتا رہا، وہ یہ فرمایا انتا ومالک لابیک، تو اپنے مال کی بات کرتا ہے، تو اور تیرا جسم تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ فرمایا تو صرف مال کی بات کرتا ہے، تیرا جسم میں تیرے باپ کا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے اپنے باپ پر شکایت کو کرے؟ تو اس لیے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ والدین کا احترام ہے لیکن احترام نیکی کے اندر رہتے ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں خود باعمل بن کر اپنی اولاد کو بتانا پڑے گا کہ والدین کا احترام یوں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ساری کائنات کے لوگ نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، مسلسل یہ نیکی کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد، فرمایا ساری کائنات مل کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اللہ اعلان کرواتا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ میں اس وقت تک انسانوں کی عبادتوں سے راضی نہیں ہوں گا جب تک اس کا والد اس سے راضی ہے۔ تو اتنا مقام ہے والدین کا۔ آج ہم اس جنت کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف چل گئے۔ اب پھر ایک اور اہم بات وہ یہ ہے دنیا کے جتنے عظیم مفکر ہیں یا دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، سال میں 360 دن ہوتے ہیں، ان میں 2 دن والدین کے لیے، کون سا، مدر ڈے اور فادر ڈے، یہ سال میں 2 دن ہوتے ہیں، اس میں والدین کو کوئی تحفہ پیش کر کے اپنا حق ادا کر لیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی اعلیٰ تہذیبیں جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے والدین کو یہ مقام دیا اور اب پوچھتے ہیں کائنات کے والی سے کہ یا رسول اللہ انہوں نے 2 دن دیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اس نے والدین کے متعلق پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتان وہما ناران، اے صحابی سن یہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں تمہارے لیے آخرت بھی ہے۔ مطلب کیا ہے، دوسری دنیا والے والدین کے لیے 2 دن دیتے ہیں لیکن اسلام نے آ کر والدین کو دین میں داخل کیا، فرمایا 2 دن احترام نہیں کرنا بلکہ جب تک تمہارے سانس قائم ہے اس وقت تک احترام نہیں کرنا۔ اب دیکھیں دنیا کی تہذیبوں نے ہمیں کیا دیا اور اسلام نے ہمیں کیا دیا، انہوں نے ہمیں 2 دن دیے اور اسلام نے والدین کو دین میں داخل کر دیا۔ اب اس کے بعد رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی 2 چیزیں ذکر کروں گا۔
پہلی بات یہ ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کے ساز و سامان ہے، گھر ہے، رہنے کی چیزیں ہیں، رزق ہے، کاروبار ہے، ساری چیزیں۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ ہر ایک کو پتہ ہے ایک چیز ہے جو انسان کے ساتھ جاتی ہے، وہی ہے العمل الصالح، نیک عمل قبر میں انسان کے ساتھ جاتے ہیں، باقی ساری چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں۔ مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ آخرت کا سامان، آخرت کی تعمیر، آخرت کی ترقی وہ صرف نیکی ہے اور اچھے عمل ہے۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں، اس دنیا میں جس کے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کے لیے کتنا اکٹھا کرتے ہیں، اور اگلی جو جہان ہے جہاں پر ہم نے کئی کروڑوں لاکھوں پتہ نہیں کتنے سال ہم نے اگلی زندگی گزارنی ہے، اللہ کو پتہ، اللہ کے حبیب کو پتہ، اس کے لیے ہم نے کتنا سامان تیار کیا۔ آج ہم بیٹا لاہور جائے، کراچی جائے، کسی اور جگہ جائے، اس کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں، تو اب اگر ہم اگلے جہان میں جائیں تو اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ تیاری کا مہینہ ہے۔ اس تیاری کے مہینے میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوست و اقارب کے ساتھ، سب کے ساتھ نیکی کریں۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ صدقات، خیرات کیے جاتے ہیں، اور کیا کیا جاتا ہے کہ دور دور کے دوست ہیں انہیں تو نوازا جاتا ہے، لیکن ساتھ گھر حقیقی بھائی کا ہے اسے کچھ نہیں دیا جاتا، یا حقیقی بہن ہے اسے بھی کچھ نہیں دیا جاتا۔ ان احباب کے لیے گزارش ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يقبل اللہ تعالی صدقۃ امرئ ان یعطی غیرہ ولہ قرابۃ محتاجون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کے صدقے کو، زکوٰۃ و فطرانے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا کہ جس کے اپنے قریبی محتاج ہوں اور وہ غیروں کو جا کے دیتا رہے۔ غیروں کو کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے وہ نعرے زیادہ لگاتے ہیں، یہ نعرے اتنے نہیں لگاتے۔ اس کا مطلب ہے ہم کسی کو صدقہ خیرات دے کر بھی ان سے نعرے یا داد وصول کرتے ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے احسان کر کے لوگوں پر یا لوگوں سے نعرے یا خوشامدد طلب کر کے اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ ہمارا یہ فریضہ ہے، ہم نے بیان کر دیا، آگے لوگوں پر ہے کہ وہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ اس لیے صدقہ و خیرات کریں سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو، پھر اس کے بعد اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ سارا دن محنت مزدوری کرے، شام کو اسے جب مزدوری ملے تو وہ جس جگہ مزدوری کر رہا وہاں پر رکھ کر اس سب پیسوں کو آگ لگا دے۔ اسی طریقے ہم محنت کر کے نیکی کرتے ہیں اور ساتھ ہی احسان کر کے یا اس کی تشہیر کر کے اپنے نیکی کو آگ لگا کے ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے نیکی کو بچانا ہے، آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، اور رمضان مبارک قریب آ رہا ہے، اس کے اندر اپنے دوست احباب سے حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ جب ہم باادب ہوں گے تو ہمارا سارا معاشرہ بھی باادب ہوگا۔ یاد رکھیں جو بندہ خود باادب ہوتا ہے ملنے والا ہر بندہ بھی اسے باادب طریقے سے ملتا ہے، جو بندہ بے ادب ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ رویہ بھی ایسا رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آسان یہ بات ہے، خود کو بدلو گے اللہ تمہارے لیے دنیا کو بدل دے گا، اگر خود کو نہیں بدلیں گے تو اللہ ہمارے لیے دنیا کو نہیں بدلے گا۔ دل بدلے گا تو اللہ تعالیٰ سارے جہان کو بدل دے گا۔ اس لیے نیکی کے ساتھ خود کو توجہ کریں، اور دعا ہے آخر میں پیر محمد عارف سلطان صاحب مرحوم و مغفور جن کے اِصال ثواب کے لیے یہ محفل کا انعقاد ہوا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جن کی دوستیاں کرکٹ والوں کے ساتھ ہوتی ہیں، مرغوں والوں کے ساتھ ہوتی ہیں، مختلف والوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو آخر کیا ہوتا ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے پر وہی پروگرام کروایا جاتا ہے کرکٹ کا، یا اسی طریقے کوئی مرغوں کا، یا اسی طریقے کبڈی کا۔ لیکن اگر انسان خود نیک ہو اور آگے نیک اولاد چھوڑ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعاؤں کے سلسلے جاری رہتے ہیں۔ تو یہ دعاؤں کا سلسلہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خود بھی نیکی کرتا ہے اور نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم نیکی کریں گے تو اپنی دنیا کو بھی بہتر کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی بہتر کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔